المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی کئی کلاسز میں ہم نے اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس پہ تفصیل سے بات کی، اور اس سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اہل سنہ کا جو اعتقاد ہے، اللہ کے اسماء کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت۔ یعنی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ توحید اور رسالت جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ترین عقائد میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے اس پہ بات کرنے کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت پہ بات کی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا اور خصوصیت کے ساتھ اہل سنت والجماعہ کا کیا اعتقاد ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم اس بات پہ ہمارا اعتقاد ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاء۔ اس پہ ہم پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں، پچھلی کلاس میں ہم نے اس مسئلے پہ بات کی ہے۔ تو آج اس سے آگے جو آپ کی جو کتاب ہے پیج نمبر 5 صفحہ نمبر 5، تو آج کی کلاس میں جس مسئلے پہ ہم بات کریں گے وہ اسی سے متعلق ہے۔ امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں، فرماتے ہیں اور سید المرسلین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرسلین یعنی تمام انبیاء کرام کے، تمام رسولوں کے آپ سردار ہیں۔ یہ اہل سنہ کا اعتقاد ہے اس سلسلے میں کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان میں سب کے سردار جو ہیں، جو سید المرسلین ہیں، وہ رسول اللہ علیہ السلام ہیں، اور وہ حبیب رب العالمین، اور آپ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں اور جملہ انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ اٹھایا ہے وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ، اور کل جو ہے یہ معلوم ہے وَهِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُوم، کل جو ہے یہ عموم کے الفاظ میں سے، یعنی ہر، وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ، اور نبوت کا ہر دعویٰ، ہر نبوت کا دعویٰ بعدہ یعنی نبوت کا ہر دعویٰ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد فغی وحوا، وہ گمراہی ہے اور نفس پرستی ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ایک تو وہ شخص گمراہ ہوگا، اور گمراہی میں سب سے اونچے درجے کا گمراہ یعنی کافر ہوگا، اور ہوا، اور وہ نفس پرست انسان ہوگا، اور یہ نبوت بھی گمراہی ہوگی اور یہ نبوت نفس پرستی ہوگی۔ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ایک اور اٹھایا ہے، وہ ہوا، اور یہ ضمیر لوٹتی ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے المبعوث، آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، آپ کی جو بعثت ہوئی ہے الی عامۃ الجن وکافۃ الورى، وہ تمام جنات اور تمام مخلوقات کے لیے ہے، یعنی تمام جنات اور تمام انسانوں کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ جنات کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے، تمام جنات، تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے۔ بالحق والہدی، آپ کو بھیجا گیا ہے جنات اور تمام مخلوقات کی طرف، مبعوث کیا گیا ہے حق اور خدا کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، اور نور اور ضیاء یعنی روشنی کے ساتھ۔ اب روشنی کا
ताबनाक एक सितारा है, आप नूर के साथ आपको भेजा गया और रोशनी के साथ। तो आज की क्लास में हम इस मसले पे बात करेंगे। इसमें जो पहला मसला है जो बड़ा ही अहम है और जिसको 1400 सालों से उम्मत मानती जा रही मानती चली आ रही है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? सैयदुल मुरसलीन। मुरसिल हो गया भेजने वाला, अरसला युरसिलु इरसाला या इरसालुन। अरसला हो गया भेजना, अरसला युरसिलु। तो जो भेजे इसमें फाइल वो है मुरसिल, मुरसिल भेजने वाला, जो किसी को भेजे कहीं। तो इसका मफूल क्या बनेगा? मुरसल। मुरसल हो गया भेजा गया, जिसको भेजा गया। तो मुरसिल जो है तमाम अंबिया किराम का जो मुरसिल है वो अल्लाह है, अल्लाह भेजने वाला है। जिनको भेजा गया, तो क्योंकि मुरसलीन जो है ये जमा का सेगा है, तो वसय्यदुल मुरसलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुरसलीन के सैयद है। सैयद के माना अरबी जुबान में बहुत आते हैं। सैयद का एक मतलब वो भी है जिसका जिसकी फौज बहुत ज्यादा हो, वो शख्स जिसकी फौज बहुत ज्यादा हो उसको भी सैयद कहते हैं। सैयद कहते हैं अरबी जुबान में उस शख्स को भी जिसकी तरफ लोग मुसीबतों में जिसकी तरफ रुजू करें, उसको भी सैयद कहते हैं। ठीक है, सैयद के माने अरबी जुबान में ये भी आते हैं कि जो हलीम हो, वो हलीम जिसको गुस्सा ना आए, जिसको मुश्किल से गुस्सा आए। तो सैयद के कई माना है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनमें से हर एतबार से सैयद है। आपकी फौज भी सबसे बड़ी, आपकी फौज सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की जो फौज है वो रसूलुल्लाह की फौज है। इसी तरह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप तो सबसे ज्यादा हलीम थे, सबसे बढ़कर हलीम थे आप। ठीक है, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में तमाम लोग आपके पास आते थे अपनी हाजात पूरी करने के लिए। किसी को एक चीज की जरूरत होती थी, किसी को दूसरी चीज की। और रावी बयान करते हैं कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया, ना इनकार किया। ठीक है, और आज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज चूंकि आप हमारे दरमियान नहीं है, तो आपके बाद आपकी शरीयत और आपकी सुन्नत जो है ये लोगों के लिए मलजाओ मावा बन सकती है। यानी आज भी इंसानियत जिस मुसीबत में और जिस दर्द और करब के आलम में कर रही है, इसकी जिसको वो कहते हैं दस्तगीरी करना इस इंसानियत की, इंसानियत इन मुसीबतों से, मुश्किलों से कोई भी मसला है जो भी मसला है वो हल नहीं हो रहा है, चाहे वो औरतों का मसला हो, चाहे वो हुकूक निस्वां का मसला हो, चाहे वो मजदूरों का मसला हो, चाहे वो उसका मसला हो, इसका मसला हो, तो इन सारे मसाइल का जो हल है, जिसकी तरफ लोग लौटेंगे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाने खराब को तेरे अफ़्ज़ बंदा नवाज। तो उस एतबार से रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की शरीयत आज भी मलजाओ मावा है, आपकी शरीयत। तो आप सैयदुल मुरसलीन है। तो यहाँ पे जो सैयद के माना है, यहाँ पे सैयद के माना जो मैंने 3 माना बयान किए, उसके अलावा जो एक और माना है वो सरदार के आते हैं। क्या आते हैं? सरदार, यानी सबसे इनमें जो अफजल हो। जब 10 आदमी वहां पे खड़ा होंगे तो उनमें जो सैयद होगा वो उनका सरदार होगा, उनका लीडर होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला मुरसलीन के, तमाम अंबिया किराम के आप क्या हैं? सरदार। तो इससे पता चला, देखें, इससे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात में से अफजल है। समझाई बात आपको? यानी जितने भी लोग दुनिया में हैं उनमें सबसे अफजल पैगंबर होते हैं। ये तो मारूफ मामला है अहले सुन्ना के नजदीक कि औलिया अफजल होते हैं। औलिया से जो अफजल है वो सहाबा हैं। हालांकि ये सारे औलिया होते हैं, लेकिन जब हम कैटेगरीज फिर करते हैं, जितने भी औलिया हैं उन तमाम औलिया में सबसे अफजल सहाबा है। ठीक है, फिर सहाबा में से भी 4 अफजल हैं, खुलफाए राशिदीन। फिर उन खुलफाए राशिदीन में से भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। तो पता चला दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनमें सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन सिद्दीक से ऊपर जो मर्तबा है वो अंबिया किराम का है। तो अंबिया किराम में जितने अंबिया होते हैं, तो अंबिया जितने भी हैं वो तमाम लोगों से अफजल है। हज़रत अबू बकर से भी वो अफजल है अंबिया। फिर अंबिया से अफजल होते हैं मुरसलीन, रसूलों से भी फिर अफजल है 5, वो आगे वो बात आएगी, उलुल अज़्म जिनको कहते हैं। तो इन तमाम के जो सरदार हैं वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो आप सैयदुल मुरसलीन हैं, इससे लाजमी तौर पे साबित होता है कि आप अफजलुल अंबिया भी हैं। क्या हैं? अफजलुल अंबिया। जितने भी पैगंबर अल्लाह ने भेजे उनमें सबसे अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ये बात मैं इस पे इसलिए थोड़ा ताकीद कर रहा हूँ, इस पे इसलिए थोड़ा जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे ज़माने में जिस ज़वाल के दौर में हम गुजर रहे हैं, इसमें चूंकि मगरिबी तहजीब का गलबा है, मगरिबी अफकार और नज़रियात का गलबा है, तो हम में से बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, मदारिस से फारिग लोग, जिनको हम कोट अनकोट उलामा कहते हैं, वो भी मगरिब के इस फसूं से, मगरिब का जो ये जो शहर है, इस शहर से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी आवाज़ें आज के दौर में भी उठी जिन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम पैगंबरों से अफजल। ये भी एक हमारे मार्केट में जो बहुत सारी राय हैं, जो माल बिकता है इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ नामों पे, उनमें से एक चीज़ ये भी है। तो वो लोग ये कहते हैं कि वो इसका एक मकसद ये भी है कि तमाम अदियान को आपस में नज़दीक लाया जाए,
ہم یہ کیوں کہیں گے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے تمام پیغمبروں سے؟ تو بہرحال یہ اس طرح کی بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے بہرحال. یا یہ کہنا کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت وغیرہ کوئی نہیں ہے تو یہ بھی صحیح بات نہیں, یہ بھی قرآن کی آیت کا صریح انکار ہے. قرآن نے تو صراحتاً کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہے ہمارے, ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی. تو بہرحال ان میں سے ایک بڑا نام جو بڑا معروف نام ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین نہیں ہے یا آپ افضل الانبیاء نہیں ہیں, وہ ہیں ہمارے جناب وحید الدین خان صاحب, صدر اسلامی مرکز دہلی, تو جن کی کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب ان کی ہے قال اللہ و قال الرسول, وہ ان کے مضامین کا جو ان کا مخصوص طریقہ ہے لکھنے کا وہ مختلف عنوانات کے تحت, تو ان میں سے اس کتاب میں انہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب افضل الانبیاء نہیں ہے. پھر اس کی دلیل وغیرہ دی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آگے اس پہ بھی بات کریں گے. تو ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں ہے, ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیغمبروں کے درمیان فضیلت ثابت نہیں ہے. یہ کہنا کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت ثابت نہیں ہے, یہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن کے آیت کے صریح خلاف ہے. مثلا قرآن میں اللہ پاک صاف فرماتے ہیں, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی, تلک الرسل, یہ ہمارے رسول ہیں, فضلنا بعضهم علی بعض, ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے. فضل یفضل تفضیل کے معنی ہے فضیلت دینا. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان درجہ بندی ہے, کچھ پیغمبروں کو اللہ نے کچھ پہ فضیلت دی ہے. اب اس کے بعد یہ کون طے کرے گا کہ کس پیغمبر کو کس پہ فضیلت دی ہے؟ اس کے لیے ہم قرآن سنت کی طرف پھر سے رجوع کریں گے. تو جب ہم احادیث کی طرف نظر دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مشہور روایت ہے بخاری شریف کی, اور بھی کئی مسلم شریف کی روایت ہے, اور بھی کئی کتابوں میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تو صاف اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. تو یہ جو پتہ چلا کہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے جو لفظ سید استعمال کیا ہے, سید, تو یہ حدیث سے لفظ نے لیا ہے. انا سید ولد آدم, میں آدم علیہ السلام کے تمام بچوں کا, ان کی جو اولاد ہے ان کا سردار ہوں یوم القیامہ, قیامت کے دن. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, اور میں پہلا شخص ہوں جس کی قبر سب سے پہلے, روزہ اطہر جو آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کی جو قبر مبارک ہے, قبر شریف, وہ سب سے پہلے قیامت کے دن شق ہوگی, پھر اس میں سے لوگ نکلیں گے. یعنی تو یہ تو ایک فضیلت ہی ہے نا, یہ بھی ایک فضیلت ہی ہے نا. اور وَأَوَّلُ شَافِعٍ, اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں, سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں, تو یہ بھی فضیلت ہی ہے. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ فضیلت ہے؟ یعنی پہلے جو لفظ استعمال کیا انا سید ولد آدم, اس میں سب کچھ آ گیا. اس کے بعد اس کی مزید تفصیل بیان کی, یعنی پھر فضائل کو پہلے تو آپ نے مطلقاً بیان فرمایا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں. حضرت آدم کی جتنے بھی اولاد تھے اور تمام انبیاء کرام اس میں شامل ہیں, اس میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں, اس میں ظاہر سی بات ہے پیغمبر تو اس میں آئیں گے ہی. تو فرمایا قیامت کے دن میں ان سب کا سردار ہوں, اور سب سے پہلے میری قبر مبارک شق ہوگی جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے, اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت تسلیم کی جائے گی, قبول کی جائے گی. تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. اسی طرح دوسری روایت میں آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ. دیکھیں جب آپ کہیں یہ ایک ہی بات ہے, والد آدم, حضرت آدم کی اولاد, یا آپ ناس کہیں, ناس میں سب آ گئے. پھر سے الناس جو ہے یہ تو معلوم ہے لوگ کون ہیں, اس میں سب لوگ آ گئے. انا سید الناس یوم القیامہ, قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا. تو یہ دو حدیثیں جو ہے دونوں صحیح روایتیں ہیں, امام بخاری و امام مسلم کو روایت کیا. دوسری حدیث متفق علیہ ہے, اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انسانوں کا سردار ہوں. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے, اور اس کو حدیث حسن کہا ہے, اور شیخ الالبانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ بھی دیکھیں بڑی اہم حدیث ہے. اس میں بھی پہلے بات تو یہی ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوگا. ولا فخر, اور میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو پہلے مطلقاً بیان فرما دی. اب اس کی تفصیل ہے, وہ تفصیل اس میں کیا آئے گی, وبیدی لواء الحمد, اور قیامت کے دن حمد کا جو جھنڈا ہوگا, یہ جھنڈا کیسا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. وبیدی لواء الحمد, قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا. ولا فخر, اور اس میں بھی میں فخر یہ بات, مجھے شریعت کو حکم بیان کیا گیا, شریعت حکم دیا گیا ہے شریعت کو بیان کرنے کا, تو میں بیان کر رہا ہوں. وما من نبی, اب دیکھیں یہ تو صراحت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی, آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہیں
وہ اس دن میرے جھنڈے کے تحت ہوں گے. یہ صاف فضیلت ہے, نہیں تو صاف لگ رہا ہے کہ فضیلتیں ہیں. اور وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ, اور میں پہلا شخص ہوں جن کی قبر مبارک سب سے پہلے شک ہوگی, اور یہ بات بھی میں فخر کے طور پہ بیان. اب دیکھیں کتنی احادیث ہیں, اگر ایک ہی حدیث ہوتی تو وہ ہمارے لیے کافی تھی, ایک ہی حدیث اگر ہوتی تو اس میں بے شمار احادیث ہیں. تو اب اس سلسلے میں ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے, قاری کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ قیامت کی قید کیوں لگائی, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, انا سید الناس یوم القیامہ. تو اس کا جواب قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ, جو دیوبند کے بڑے معتبر علماء میں سے ہیں, بڑے جید علماء میں سے ہیں, تو اس کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وَالتَّقِيدُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے ساتھ اس کو اس لیے قید کیا گیا, قیامت کے دن کا ذکر اس لیے کیا گیا, بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ آثَارِ سَيَادَتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كُلَّ الظُّهُورِ عِيَانًا عَلَى مَجْمُوعِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیادت ہے, آپ کی سرداری, آپ کی فضیلت, یہ قیامت کے دن پوری طرح ظاہر ہوگی. اسی دن یہ ساری ظاہر ہوگی پوری طرح, کل الظہور, پوری طرح ظاہر ہوگی, عیاناً, سب لوگ اس کو دیکھیں گے, علی مجموع الاولین والآخرین, آخرین و اولین سب کے سامنے, فی وقت واحد, ایک ہی دن میں, ایک ہی ٹائم پہ. مثلا آج اگر ہم کہیں گے, مثلا آج ہم تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب تمام انبیاء سے افضل ہے, لیکن دنیا میں جب آپ یہ بات کہیں گے بہت بڑا طبقہ اس کو نہیں مانے گا. مسلمان تو مانتے ہیں, لیکن یہود و نصارہ ہیں, ہنود ہیں, مجوسی ہیں, کوئی نہیں مانیں گے اس بات کو. اگر وہ مانتے تو وہ تو ایمان لے آتے, وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تو آج بھی ہیں, یہ اللہ کو بھی معلوم ہے, انبیاء کرام کو بھی معلوم ہے, جو صلحاء ہیں, اتقیاء ہیں, ابرار ہیں, اولیاء ہیں, ان کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, مومنین مسلمین ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن سب کو یہ معلوم, یہ بات قیامت کے دن جب سب کے سامنے اس چیز کا ظہور ہوگا تو تب یہ سب پہ واضح ہو جائے گی. ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا, ہر اعتبار سے آپ کی فضیلت ظاہر ہوگی, ہر شخص اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اور ایک ہی وقت میں سب کے سامنے یہ ہوگا, میدان محشر میں سب کے سامنے ہر شخص دیکھے گا. مثلا وہ جو روایت ہے مسلم بخاری کی طویل روایت ہے, وہ شفاعت کا جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ ہماری سفارش کریں, تو یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام انکار کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں, سیدنا موسیٰ کے پاس جا رہے ہیں, سیدنا عیسیٰ, تو سب انکار کر رہے ہیں, کوئی جرت نہیں کر رہا ہے. تو اب اس وقت جو آگے بڑھے گا یہ سب کے سامنے ہوگا, ہر شخص اس کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے, عیاناً, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے. ہر پیغمبر کہے گا کہ لست لہا, میں اس کے لیے نہیں ہوں, میں سفارش نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی, آپ فرمائیں گے انا لہا. دیکھیں یہ آپ اس کو حدیث کو پڑھیں, عجیب, وہ انسان جذباتی کیفیت میں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہر پیغمبر کہہ رہا ہے کہ لست لہا, یہ میرا کام نہیں ہے, میں اس کے آئی ایم ناٹ مینٹ فار دس, میں اس لیے نہیں ہوں. ہر پیغمبر کہہ رہا ہے. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ پہ قربان, آپ فرما رہے کہ انا لہا, میں ہوں اس کے لیے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واضح طور پہ آپ کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. اسی کا ذکر کر رہے ہیں قاری طیب صاحب, فرماتے ہیں لا ان سیادتہ مقیدۃ بیوم دون یوم او وقت دون وقت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جو بادشاہ, آپ کی جو سرداری ہے, آپ کا جو فضیلت ہے, یہ قیامت کے دن سے مخصوص ہے, باقی دنوں میں نہیں. یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک وقت کے لیے تو آپ سردار ہیں, باقی وقتوں کے لیے سردار نہیں. آپ ہمیشہ سردار ہیں, ہمیشہ سے آپ سردار ہیں, آپ ہمیشہ سے سردار ہیں, آپ ہمیشہ سے افضل تھے اور افضل ہیں اور ہمیشہ افضل رہیں گے. لیکن اس کا پوری طرح ظہور ہوگا, اس طرح ظہور ہوگا کہ کوئی انکار کرنے والا انکار نہیں کر سکے گا. ہر کوئی دیکھے گا, ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کا کلی ظہور, کامل ظہور, پورا ظہور, کہ اس کے بعد انکار کی گنجائش نہ رہے. یہ قیامت کے دن ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قید فرمایا, کس کے ساتھ؟ یوم القیامہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, یہ قاری طیب صاحب, اگر آپ دیکھیں گے قاری طیب صاحب جو ہیں, آپ دیوبندی ہیں, حنفی ہیں, آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سب سے افضل ہے. اب ان حدیثوں کو علماء نے کیسے سمجھا؟ ہم یہاں چونکہ اختصار سے بات کرتے ہیں, اگر اس پہ انسان علماء کے اقوال جمع کرے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس پہ ایک کتاب نہیں بنے گی, ایک جلد میں مجلدات پہ مشتمل ایک کتاب بنے گی جس میں علماء کے اقوال ہم جمع کر سکتے ہیں, جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا جو نے ذکر کیا ہے اس میں, دلائل کی روشنی میں, انہی یہ جو دلائل ہمارے سامنے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے شیخ عبد الرحمن براق, قاری طیب صاحب دیوبند کے ہیں, حنفی عالم ہیں, اور شیخ عبد الرحمن براق جو ہیں یہ سلفی عالم ہیں. اب دیکھیں یہ بھی کیا, ان کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے. یہ بھی وہی بات فرما رہے ہیں جو پوری امت ہمیشہ سے کہہ رہی ہے. اب خان صاحب, وحید الدین خان وغیرہ, ان کے علاوہ یہ جمہور امت یہ بات کہہ رہی ہے, پوری امت کہہ رہی ہے. تو شیخ عبد الرحمن براق صاحب فرماتے ہیں ولا شک کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان الانبیاء والرسل متفاضلون بنص القرآن. یہ اہم مسئلہ ہے. فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام اور جو رسل اعظام ہیں ان کے درمیان فرق ہے,
درجے کا فرق ہے نص قرآن سے. نص قرآن کہاں ہے؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض. فافضلهم على الاطلاق. دیکھیں مطلقاً افضلهم على الاطلاق, مطلقاً جو افضل ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلقاً جو تمام انبیاء سے افضل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات وَيَلِيهِ ابراہیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم ہے. وَيَلِيهِ بَقِيَّةُ أُولِي الْعَزْمِ, اور حضرت ابراہیم کے بعد باقی جو اولو العزم پیغمبر ہیں. وَهُمْ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ, اور مشہور قول جو اہل علم کا ہے اس میں وہ کون ہے؟ انہم خمسہ, اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ 5. نوح, سیدنا نوح, و ابراہیم, و موسیٰ, و عیسیٰ, و محمد. ٹھیک ہے, علیہم الصلوات والسلام. ٹھیک ہے, تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ اولو العزم ہے. تو اگر آپ کو ان کو یاد رکھنا ہوگا, آپ کہیں گے ہمیں یہ کیسے یاد رہے گا, تو اس کا یہ ہے کہ آپ جائیں گھر میں سورہ شورا کی آپ آیت کھول کے دیکھیں. سورہ شورا, شعراء نہیں, شاعر نہیں, شعراء نہیں, 26 سورہ جو ہے غالباً, بلکہ شورا, یہ کنسلٹیشن, مشورہ. تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ, یہ 5. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو, جو اقامت دین والی مشہور آیت ہے. تو بہرحال اس میں ان 5 انبیاء کرام کا ذکر ہے. تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام ابن تیمیہ نے اس مسئلے پہ بڑی تفصیل سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَأَفْضَلُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْأَنْبِيَاء, تمام اولیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء. کیونکہ یہ ایک مسکنسپشن ہے ہمارے یہاں کہ ولی جو ہوتا ہے ولی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے, نبی تو نبی ہوتا ہے, ولی. لیکن ولایت, اگر آپ ولی دیکھیں گے ولایت کے اعتبار سے, یعنی دوست, ولی تو سب سے بڑے ولی تو پیغمبر ہوتے ہیں, صحابہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ولی کا یہاں پہ مطلب ہے اللہ کا دوست. تو جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں سب سے افضل کون ہیں؟ انبیاء. وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ, اور انبیاء میں سے سب سے افضل ہے رسول. اس پہ ہم نے بات کی ہے, نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. وَأَفْضَلُ الْمُرْسَلِينَ, اور پھر مرسلین میں, اولیاء میں افضل انبیاء, انبیاء میں افضل مرسلین. مرسلین میں افضل کون ہیں؟ اولو العزم, نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین. اب وَأَفْضَلُ أُولِي الْعَزْمِ, اولی العزم میں افضل کون ہے؟ اب مطلقاً افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین, سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے. و امام المتقین, اور تمام متقین کے امام ہیں. و سید ولد آدم, اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں. و امام الانبیاء اذا اجتمعوا, اور تمام انبیاء کے امام ہیں جب وہ جمع ہوئے, یعنی یہاں کہاں؟ بیت المقدس میں معراج کے موقع پہ. و خطیبہم اذا وفدوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں جب یہ جائیں گے کل اللہ کے سامنے. صاحب المقام المحمود, صاحب مقام عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا, یا جو آپ اذان کے بعد جو دعا میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں. مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے الذی یغبطہ بہ الاولون والآخرون, اس پہ ہر شخص آپ پہ رشک کرے گا, ہر شخص, پیغمبر بھی, پہلے اور آخری سب لوگ اس پہ رشک کریں گے. مقام محمود ایسا مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ابن تیمیہ نے دیکھیں, یہ ہوتا ہے جو علماء جو ہوتے ہیں نا, جن علماء کو رسوخ ہوتا ہے قرآن و سنت میں, یہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا اس کے پیچھے حدیث ہے, اور ایک حدیث نہیں ہے, درجنوں حدیثیں ہیں. یہ خاتم النبیین پہ دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں, امام المتقین, سید ولد آدم, یہ ساری ان کے پیچھے روایتیں ہیں. تو مقام محمود اس پہ بھی روایت ہے. وصاحب اللواء الحمد, اور حمد کا جو جھنڈا ہے اس کے صاحب آپ ہی ہیں, اس کی حدیث بھی ہم نے ابھی دیکھی. وصاحب الحوض المورود, اور حوض مورود, اس پہ میں نے بتایا اس کی روایتیں متواتر ہیں. ٹھیک ہے. وشفیع الخلائق یوم القیامہ, اس کے پیچھے بھی حدیث ہے. وصاحب الوسیلۃ والفضیلہ, یہ بھی معروف ہے. بعثہ اللہ بافضل الکتب, اللہ نے آپ کو بھیجا سب سے افضل کتاب کے ساتھ. وشرع لہ افضل الشرائع دینہ, اور سب سے افضل شریعت کے ساتھ آپ کو بھیجا. اس پہ مسلمان کو فخر ہونا چاہیے. ہمارا چونکہ یہ ہم وہ جو سویلائزیشن کانفیڈنس ہوتا ہے, ہم اس سے آ رہی ہیں, ہم پریشان ہیں, تو اس پہ فخر ہونا چاہیے. سب سے افضل کتاب ہمارے پاس ہے. لائیں آپ کتاب, اس کے مقابلے میں, اس کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب لائیں. اس شریعت کے جو محاسن ہیں, اکلا جو ہے, بڑے بڑے اکلا حیران ہیں کہ یہ شریعت واقعی لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے شریعت ہے. انسان ایسی شریعت نہیں بنا سکتا. اب دیکھیں جب آپ اس کو تفصیلی طور پہ اس کا مطالعہ کریں گے, اور یعنی اس کی کتاب بھی افضل, اس کی شریعت بھی افضل. وجعل امتہ خیر امت, اور اس امت کو سب سے افضل امت بنایا. اس پہ بھی اب بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ امت افضل امت نہیں ہے. یہ ساری مطلب ان کی یہ خرافات ہیں. اخرجت للناس, یہ اور حدیثوں میں اس کا ذکر ہے, اور یہ قرآن میں صاف آیا ہے کہ یہ خیر امت کا, اور اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ امت افضل ہے.
تو بہرحال یہ ساری فضیلت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں. اور اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ وجمع له ولامته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم. فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وہ فضیلتیں اور وہ محاسن جمع کیے جو آپ کو باقی امتوں سے الگ کرتی ہیں. یعنی باقی امتوں سے آپ کو فوقیت ملتی ہے, باقی امتوں پہ آپ کو فضیلت حاصل ہوتی ہے, پیغمبر کو بھی, کتاب کو بھی, اور اس امت کو بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی کی 4 جلد میں, فرماتے ہیں وہ افضل الانبیاء بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم الخلیل. فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل پیغمبر ہے وہ کون ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کما ثبت فی صحیح مسلم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا انہ خیر البریہ, آپ مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. اگر صرف یہی حدیث ہوتی تو پھر ہم کو ماننا تھا کہ حضرت ابراہیم سب سے بہتر ہے, لیکن اس حدیث کو وہاں سے اور حدیثیں ہیں جس میں فرمایا گیا کہ میں سید ہوں. ٹھیک ہے, تمام پیغمبر میرے اس کے تحت ہوں گے. تو وہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ اگر ایک عام حدیث ہے, وہ حدیث اس کو خاص کر رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن اس سے خاص کون ہے؟ وہ حدیثیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے بھی افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کو ہمارے علماء نے سمجھا. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاء, اور ایسی ہی بات کنہوں نے بیان فرمائی؟ علماء نے. منہم, ان علماء میں سے کون ہے؟ ایک نام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے, وہ ہے الربیع ابن خثیم رحمہ اللہ. یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. ربیع بن خثیم فرماتے ہیں قال, وہ فرمایا کرتے تھے لا افضل علی نبینا احدا, میں اپنے پیغمبر پہ کسی پیغمبر کو فضیلت نہیں دیتا. یعنی میں اپنے پیغمبر پہ کسی پیغمبر کو فضیلت, ولا افضل علی ابراہیم بعد نبینا احدا, اور اپنے پیغمبر کے بعد حضرت ابراہیم پہ کسی کو فضیلت نہیں دیتا. سمجھائی بات؟ یعنی اپنے پیغمبر پہ کسی کو فضیلت نہیں دیتا, اور حضرت ابراہیم کے بعد, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم پہ کسی کو فضیلت نہیں دیتا. اب اس سلسلے میں ایک اہم بحث یہاں پہ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ حدیثیں ہم کو ایسی ملتی ہیں جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا, مثلا بخاری مسلم کی روایتیں وہ بھی ہیں, آپ صلی اللہ, اور وہ بھی کئی حدیثیں ہیں, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے باقی انبیاء کرام پہ فضیلت مت دو, مجھے پیغمبروں پہ فضیلت مت دو. تو اس کی وجہ سے وہی حدیثیں استعمال کی ہیں ہمارے جو خان صاحب ہیں, وحید الدین خان صاحب ہیں نا, تو انہوں نے انہی حدیثوں کو لایا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پیغمبروں پہ فضیلت مت دو, یا جس نے یہ کہا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں اس نے جھوٹ کہا وغیرہ, تو ان حدیثوں کو اس نے جمع کر کے خان صاحب نے کیا کیا ہے, صرف ایک طرفہ یعنی یک طرفہ رخ دکھایا ہے کہ ان حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیغمبروں کو فضیلت مت دو, تو پتہ چلا کہ تمام پیغمبر کیا ہیں؟ برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو حدیثیں, اب یہاں پہ مسئلہ ہوا ہمارے سامنے, ایک طرف ہمیں سری حدیثیں ہیں, ایک طرف سے پہلے نص قرآن ہے, قرآن کی واضح نص ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے, یہ تو ہے. اس کے بعد سری احادیث ہیں, اور امت کا آپ سمجھے یہ اجماع بھی امت کا اس پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. تو یہ دلائل ہیں. دوسری طرف سے یہ حدیثیں ہیں. اب ان حدیثوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ پہلی مرتبہ تو یہ حدیثیں آج نہیں برآمد ہوئی ہیں, کوئی مخطوطہ ہمارے پاس ایسا تھا جو نہیں تھا پچھلے علماء کے پاس. یہی حدیث تو امام بخاری نے بھی نقل کی ہیں, اور یہ حدیثیں بھی امام بخاری نے نقل کی ہیں, امام بخاری, امام مسلم یا جو دیگر محدثین ہیں. تو مسئلہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا, فہم کا. کس کا مسئلہ ہے؟ فہم کا. اب آپ ان حدیثوں کو کیسے سمجھیں گے, وہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اور فہم سے بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے, فہم سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل جو مسئلہ ہے وہ ہے منہج کا. آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ایک تو ہے آپ ان کو سمجھنا, دوسرا ہے سمجھیں گے کیسے. ایک منہج جو ہے خان صاحب کا, وحید الدین خان صاحب کا, یا اس طرح کے جو علماء ہمارے یہاں ہیں, مثلا محترم گامدی صاحب ہیں یا اور بھی کئی اس طرح کے حضرات, ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پہلو لیتے ہیں. دیکھیں خان صاحب کس مثال کو لے لیں, اتنی حدیثوں میں انہوں نے چند حدیثوں کو لے لیا, باقی حدیثوں کا کیا بنے گا, اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا ہے. ہو گیا نا یک طرفہ. تو منہج کا جو معاملہ ہے, قرآن و سنت کو سمجھنے کی جو بنیادی ضرورت یہ ہے, یہ اہل سنت کا یہی منہج ہے. اور ہمارے جو اصولین علماء ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو جب بھی کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ سنانا ہے یا کسی بھی مسئلے میں کسی رائے پہ آپ کو پہنچنا ہے, اس کے لیے آپ کو تمام دلائل کو جمع کرنا ہوگا. اگر آپ یک طرفہ دلائل لیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. مثلا اگر آپ جبریہ کو دیکھیں گے, جبریہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں, ایک طرح کی آیات. اگر آپ قدریہ کو لیں گے وہ ایک طرح کی آیات لیتے ہیں. خوارج کو لیں گے وہ ایک طرف کی آیات لیتے ہیں. روافظ کو آپ لیں گے تو ان کا الگ معاملہ ہے,
وہ بھی کچھ آیات کو لے کے ان کو بیٹھے وہ لیے ہیں، آیت تطہیر کو لیا ہے، بس اس پہ وہ عمارتیں کھڑا کر رہے ہیں. یہاں سے جو صحابہ کی فضیلت والی آیتیں ہیں ان سے آنکھیں بند کی ہیں انہوں نے. تو یہ پرابلم ہے، یہ منہج کی پرابلم، میتھڈالوجی کی پرابلم ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو منہج ہے اس کی پرابلم ہے. اسی لیے اس منہج میں جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے جمع النصوص. کیا آتی ہے؟ جمع النصوص، یعنی نصوص کو جمع کرنا. آپ کے پاس جتنی بھی نصوص ہیں ان کو جمع کرنا، پھر اس سے نتیجہ برآمد کرنا. تو ہمارے جو علماء تھے انہوں نے یہی کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، وہ بھی بخاری مسلم ہے، یہ بھی بخاری مسلم ہے. تو بخاری و مسلم کی شرح بڑی معروف شرح ہے، کون سی؟ فتح الباری. وہ کن کی ہے؟ حافظ الدنیا الامام ابن حجر العسقلانی. انہوں نے تو اس پہ بات کی ہوگی اور لازماً کی ہے. دیکھیں ابن حجر اس میں کیا لکھتے ہیں. امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب وہاں سے وہ حدیثیں، یہاں سے یہ حدیثیں ہیں. فرماتے ہیں قال العلماء فی نہیہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفضیل بین الانبیاء. علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا کہ مجھے فضیلت مت دو، پیغمبروں کے درمیان تفضیل سے منع فرمایا، ایک دوسرے کو فضیلت دینے سے جو منع فرمایا. تو علماء اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہوں نے کئی باتیں کہی ہیں اور یہ ساری باتیں بڑی جینوین باتیں ہیں. ایک بات، انما نہا عن ذالک من یقول برأیہ لا من یقول بدلیل. ایک جواب انہوں نے اس کا یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس تفضیل سے جو انسان اپنی رائے کی بنیاد پہ دے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. سمجھائی بات؟ مثلا اس وقت ہم بات کریں گے، آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ جملہ انبیاء کرام پہ فضیلت دے رہے ہیں، فوقیت دے رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے. اب کوئی شخص اس مسئلے پہ بحث کرے گا کہ حضرت ادریس افضل ہے یا حضرت یحییٰ، کون افضل ہے؟ مثلا اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو اگر آپ نے دلیل کے بغیر کہا، ایک شخص نے کہا میرے نزدیک حضرت ادریس افضل ہے، دوسرے نے کہا نہیں میرے نزدیک حضرت یحییٰ افضل ہے، تو یہ آپ دلیل کے بغیر کہہ رہے ہیں. جب دلیل نہیں ہے، اگر یہ منع ہوتا، اگر یہ تفضیل منع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بیان فرماتے. یہ عجیب بات ہے نا. ایک بات یہ بات، یعنی ایک ہے اس میں ان ساری باتوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں اس تفضیل سے منع کیا گیا جو اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پہ ہو. ٹھیک ہے، کسی شخص کو لگ رہا ہے کہ اس کو کسی پیغمبر کا نام پسند ہے یا پیغمبر کا کوئی واقعہ اس کو بڑا مزہ آتا ہے وہ پڑھنے میں، قرآن میں اس کو رغبت ہے، اس نے اپنے بیٹے کا بھی وہی نام رکھ دیا، اب یہ اسی بنیاد پہ فضیلتیں ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ ایک سمجھائی بات. یعنی پہلے آپ نے دماغ بنایا، جس طرح شیعہ حضرات نے حضرت علی کے بارے میں پہلے ہی دماغ بنایا کہ وہ معصوم ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، دلیل وغیرہ کوئی نہیں ہے. اب جو دلیل آ رہی ہے اس کو ویسے توڑ مرو کے پیش کر رہے ہیں. یہ پرابلم ہے. یا اسی طرح امامت کا مسئلہ، امامت کا جو مسئلہ ہے اس کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. پہلے تو فلسفہ بنا ہے، اب اس فلسفے کو ثابت کرنا ہے تو دلیلیں لاتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. اب دیکھو بھائی اس کا اور اس کا یہ تو دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں ہے. تو یہ پرابلم ہے. تو اسی طرح اگر آپ پہلے ہی دماغ بنائیں گے اس کے بعد اپنی رائے سے رائے دیں گے تو اس سے منع فرمائیں. ایک بات. دوسری بات علماء نے یہ بیان کی یا اس کا یہ مطلب ہے اس نہی کا، اس منع کرنے کا، من یقول بحیث یؤدی الی تنقیص المفضول او یؤدی الی الخصومۃ والتنازع. یا اس میں اس تفضیل سے منع کیا گیا ہے جس سے باقی پیغمبروں کی شان میں کمی ہو. یعنی جس پیغمبر پہ آپ فضیلت دے رہے ہیں اس پیغمبر کی شان میں کمی ہو، یا اس سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، خصومتی و تنازع، لڑائی ہو. اس میں آیا بھی ہے اصل میں جن حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں اصل میں یہ ہوا تھا، ایک صحابی، ایک یہودی یا ایک نصرانی تھے، مجھے اس کو پوری طرح ذہن میں نہیں ہے یہ روایت، یا تو ایک یہودی تھے یا ایک نصرانی تھا وہاں سے. تو مسلمان اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، کوئی معاملہ کر رہے تھے بیع و شراء کا. تو اس یہودی نے کہا، یا تو اس مسلمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے تمام پیغمبروں پہ. یہودی نے کہا نہیں، حضرت موسیٰ کو فضیلت دے دی ہے. تو اس مسلمان نے تھپڑ مارا اس یہودی کو، اس پہ لڑائی ہو گئی. دیکھیں اس کا شان نزول ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، شان ورود. تو وہ صحابی اور وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ منع فرمایا. یعنی فضیلت، یعنی اس فضیلت سے کیا ہوا، ایک تو دوسرے پیغمبر کی تنقیص کا پہلو نکل رہا ہے اور دوسرا آپس میں لڑائی جھگڑا اس سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا یہ بھی اس کی وجہ ہے. تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ایک ہے کہ ہمارے یہاں جو نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے نا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فضیلت دیتے ہیں باقی پیغمبروں پہ جس میں باقی پیغمبروں کی شان میں کمی ہوتی ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں، آپ رطب اللسان رہیں آپ کی تعریف میں، جتنی آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کریں گے آپ کا حق ادا نہیں ہوگا. حق ادا ہونا تو دور کی بات ہے، یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہم کر سکتے اس سلسلے میں. آپ تو واقعی محمد آپ کا نام ہی ہے، احمد آپ کا نام ہے، قابل تعریف ہر اعتبار سے.
آپ تعریفیں کرتے رہے, یہ تو مطلب ضروری ہے مسلمان کے لیے, درود و سلام, تعریفیں وغیرہ, ہر دن آپ ایک ایک نعت رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف میں لکھتے رہے, یہ تو انشاءاللہ آپ کی نجات کا باعث بھی بن سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بیان نہ کرے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص اس میں ہو. دیکھیں اہل سنت کا یہی منہج ہے, یعنی آپ حضرت ابو بکر و عمر کی فضیلت بیان کریں اس طرح کہ عثمان و علی کی تنقیص نہ ہو, یا حضرت علی کی جب فضیلت بیان کریں تو ابو بکر و عمر کی تنقیص نہ ہو. آپ حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کریں گے تو عائشہ کی تنقیص نہ ہو, حضرت عائشہ کے فضائل بیان کریں گے تو حضرت فاطمہ کی تنقیص نہ ہو. تو اس طرح سمجھنا ہے اس مسئلے کو. یا علماء کہتے ہیں او المراد لا تفضلوا بجميع انواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضیلہ. فرماتے ہیں یا اس طرح فضیلت بیان کرنا کہ آپ ساری فضیلتیں اپنے پیغمبر میں جمع کریں گے, دوسرے کے لیے کوئی فضیلت رہے گی نہیں. مثلا فالامام مثلا, جب ہم کہیں گے اذا قلنا انه افضل من المؤذن, جب ہم کہیں گے کہ امام مؤذن سے افضل ہے, لا يستلزم نقص فضیلت المؤذن بالنسبة للاذان, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں گے اذان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے, مؤذن کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی جب آپ امام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو مؤذن کی اپنی فضیلت اپنی جگہ, آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو باقی پیغمبروں کی فضیلت اپنی جگہ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وقیلا, ایک معنی یہ بھی ہے, دیکھیں کتنے مختصر الفاظ میں علماء کیسے ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں. وقیلا, یہ بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا یہ بھی النہی عن التفضیل انما فی حق النبوۃ نفسها. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا گیا کہ فضیلت, یہ بڑا اہم مسئلہ, اس کو بھی سمجھنا ہے. یعنی فضیلت سے منع کیا گیا کہ نبوت میں فضیلت نہیں ہے, نفس نبوت میں نہیں ہے. یہ بھی ایک قول ہے کہ نبوت تو سب کو ملی ہے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے لا نفرق بین احد من رسولہ, یعنی نبوت میں سب برابر ہے. ولم ینہ عن التفضیل عن تفضیل بعض ذوات علی بعض لقولہ تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھیں یہاں پہ کہا گیا کہ رسول, دیکھیں سمجھیے اس بات کو, یہ بڑا باریک نقطہ ہے. کہا گیا کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے, یعنی نبوت میں ہم فرق نہیں کرتے, نبوت میں یہ برابر ہیں, لیکن شخصیتوں میں فضیلت ہے, ذاتوں میں فضیلت ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بھی ایک مثلا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں, حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں, عیسیٰ بھی نبی ہیں, تو نبوت میں تو سارے برابر ہیں. اب اگر اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت دے دی تو دے دی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے, آپ امام الانبیاء ہیں, اور کوئی پیغمبر امام الانبیاء ویسے نہیں ہے, حضرت آدم کو چھوڑ کے آپ تو تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں, یہ باپ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں, یہ فضیلت آپ کو دے دی. پیغمبروں پہ وحی آئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک خصوصی فضیلت دی, آپ کے ساتھ ہم کلامی ڈائریکٹ ہوئی. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ یعنی نفس نبوت میں تو سارے برابر ہیں, یہ ایک قول ہے. نفس نبوت میں وہ بھی نبی, یہ بھی نبی, لیکن پھر نبی ہونے کے اعتبار سے کسی کو زیادہ فضیلت سے نوازا. مثلا یہی سارے نبی برابر ہیں, سمجھے. نبوت میں مثلا میں آپ کو ایسے مثال دوں گا, نبوت کے اعتبار سے 2 نبی ہیں یا سب نبی, ایک کو بھی مطلب سمجھانے کے لیے اس کو بھی 100 پوائنٹس ہیں, اس کو بھی 100 پوائنٹس. کس بنیاد پہ؟ نبوت کی بنیاد پہ, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آسانی کے لیے. نبی 100 پوائنٹ مثلا. لیکن یہ جو نبی ایک اور ہے, ان پیغمبر کو کہا گیا کہ میں آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی, آپ سب سے پہلے سفارش کریں گے. سفارش کرنے کی 2 فضیلتیں ہوں گی, ایک ہوگی سفارش کرنے کی فضیلت اور شفاعت قبول کرنے کی. یہ اس پیغمبر کو نہیں ہے. اب فضیلت ملی کہ نہیں ملی؟ درجہ ملا نہیں, تو ظاہر سی بات ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, اسی تناظر میں آپ اس حدیث کو بھی دیں گے, فرمایا فضل, تو وہاں پہ فرمایا کہ لا تفضلونی بین الانبیاء, بخاری کی روایت میں, مجھے پیغمبروں پہ فضیلت مت دو. لیکن دوسری صحیح روایت میں فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6, مجھے فضیلت دی گئی ہے باقی پیغمبروں پہ کتنی چیزوں سے؟ 6 چیزوں سے. تو اب اس کو ان 2 کو مثلا اور 6 ایڈ کریں, فضیلت بڑھ رہی ہے نا. یہ وہ کامن سینس ہے, فضیلت بڑھ رہی ہے, یا تو وہ کلیئر ہے اس میں. اسی طرح جتنے پیغمبر تھے ان کی جو شریعتیں تھی وہ منسوخ ہو گئی, وہ وقت کے لیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے, یہ بھی فضیلت, اس کو بھی ایڈ کریں آپ. جتنے بھی پیغمبر ہوتے تھے قرآن میں بھی یہ واضح ہے, وہ اپنی قوم کی طرف ہوتے تھے, اپنی قوم کی طرف. یبعث الی قومہ خاصۃ, اپنی قوم کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تمام انسانیت کی طرف, اس کو بھی ایڈ کر دیں تو یہ فضیلتیں جمع ہو رہی ہیں. نبی تو ہیں برابر. دیکھیں کتنا پیارا قول ہے. اب دیکھیں تطبیق کیسے ہو رہی ہے, ہر قول سے آپ تطبیق کر سکتے ہیں. اس کے بعد امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ, میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے.
وقال الحلیمی، علامہ حلیمی فرماتے ہیں الاخبار الواردہ فی النہی عن التخیر انما ہی فی مجادلۃ اہل الکتاب وتفضیل بعض الانبیاء علی بعض بالمخایرہ. فرماتے امام الحلیمی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں یہ جو احادیث آئی ہیں، جو اخبار آئے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں آپ نے منع فرمایا کہ پیغمبروں کو ایک دوسرے پہ فضیلت مت دو، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ اس بنیاد پہ ہے کہ تم اس طرح کرو کہ پھر یعنی خیر کی بنیاد پہ آپ کو کہ ایک پیغمبر میں زیادہ خیر ہے، دوسرے میں زیادہ خیر ہے، تو اس سے منع کیا گیا. لأن المخایرہ اذا وقعت بین اہل الدینین، کیونکہ جب دو دینوں کے درمیان یہ مخایرہ یعنی ایک دوسرے کو افضل ثابت کرنے کی جب یہ دوڑ لگ جائے، لا یؤمن ان یخرج احدہما الی الازدراء بالآخر، تو اس میں پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ اس میں دوسرے کی توہین ہو جائے، فیفضی الی الکفر، اور یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے نا. یعنی جب یہ کہا، یہ امام حلیمی فرماتے ہیں کہ یہ جب دو دین ہو یا دو ملتوں والے لوگ ہوں، جب ان دو ملتوں والے لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو، اس کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا. کیونکہ جب جھگڑا ہوگا غصے میں یہ اس پیغمبر کے بارے میں کوئی دوسری بات بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر اس نے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں کوئی عجیب سی بات کہہ دی جو ان کی شان کے مناسب نہیں تھی، ان کے شایان شان نہیں تھی، تو یہ انسان کو کہاں لے جا سکتا ہے؟ کفر کی طرف. اس کے بعد امام الحلیمی فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّخِيرُ مُسْتَنِدًا إِلَى مُقَابَلَةِ الْفَضَائِلِ، فرماتے ہیں لیکن اگر یہ تخیر یعنی ان کے درمیان فضائل کو دیکھنا یہ اس بنیاد پہ ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں فضائل میں، کس لیے؟ لِتَحْصِيلِ الرُّجْحَان، تاکہ ہم پہ واضح ہو کہ راجح کون ہے اس میں، یعنی زیادہ فضیلت کس کی ہے. فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ، تو یہ اس نہی میں شامل نہیں ہوتا. سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے. تو اس عقیدے کے بارے میں تو اب ہم نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. اس کے دلائل کیا ہے؟ اختصارا اجمالا یہاں پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اور ابن تیمیہ کی جو ہم نے عبارت لائی سامنے، ان میں سے ہر عبارت کے پیچھے درجنوں حدیث ہیں، 20 حدیثیں ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن احادیث میں منع کیا گیا ہے فضیلت سے، مفاضلہ یا تفضیل سے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تطبیق ان حدیثوں کے ساتھ کیسے ہوگی، تو وہ بھی ہم نے دیکھا. تو شیخ الالبانی اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ؟ فرماتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے، دیکھیں البانی صاحب تو بہت مطلب ان معاملات میں بڑے تیز تھے، احادیث کی تخریج وغیرہ ان معاملات میں حکم لگانے کے بارے میں. فرماتے ہیں ہذہ العقیدہ، یہ جو عقیدہ ہے، ثبتت فی احادیث کثیرۃ مستفیضہ. فرماتے ہیں یہ جو یہ عقیدہ ہے، یہ بہت ساری احادیث اور بے شمار احادیث سے عقیدہ ثابت ہے. سمجھائی بات؟ یعنی یہ جو ہم یہ فضیلت کی بات کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں. ایک بات. دوسری بات جو البانی صاحب بیان فرماتے ہیں اور وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ، اس کو التلقی بالقبول حاصل ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی اس عقیدے کو اور ان احادیث کو امت نے قبول کیا ہے، اختلاف نہیں ان میں، ان کے مفہوم کو بھی علماء نے قبول کیا ہے. تو اس کے بعد شیخ الالبانی صاحب فرماتے ہیں فَهِيَ تُفِيدُ الْعِلْمِ وَالْيَقِينَ قَطْعًا. یہ اصول فقہ کی اصل بحث ہے اور اس میں تفصیل سے بحث آتی ہے. فرماتے ہیں ان احادیث سے اور اس تلقی بالقبول سے انسان کو علم اور یقین حاصل ہوتا ہے. یعنی اب یہ نالج جو ہے یہ اسپیکولیٹو نالج نہیں رہتی، یعنی یہ جس طرح ہم خبر واحد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے، اس سے ظنی علم حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ قطعی علم سے حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ ہم قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام الانبیاء اور افضل الانبیاء ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک تو کثیر احادیث، مستفیض احادیث اور احادیث کی کثرت، اور دوسری بات امت کا ان احادیث کو قبول کرنا، تلقی بالقبول ان کو حاصل ہونا. امت نے ریسیو کیا ہے ان احادیث کو، لیا ہے ان حدیث کو قبول کر کے، ان کے مفہوم کو بھی قبول کیا ہے، ان کے منطوق کو بھی قبول کیا ہے. تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں شیخ الالبانی اس سے رحمہ اللہ؟ فرماتے ہیں فَهُوَ سید المرسلین حقاً. فرماتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً، واقعتاً، قطعی طور پہ سید المرسلین ہے. تو ہم نے تو یہ بات تو انشاءاللہ بدلائل واضح ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، جیسا کہ جمہور امت کا اعتقاد ہمیشہ سے قرنن بعد قرن و جیلن بعد جیلن چلا آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں آپ افضل نہیں ہے تو وہ نیری گمراہی ہے، تو اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت. اور جو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں تو ان کا بڑا کافی شافی جواب دیا ہے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے امام الطحاوی رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں سید المرسلین آپ ہیں، سید المرسلین ہی نہیں ہیں آپ، صرف آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ حبیب.
हबीब रब्बिल आलमीन। देखिए कितनी खूबसूरत वल्लाह। अब देखिए हमारे उलमा का रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ था। आप देखें इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का जो अर-रिसाला है, आप अर-रिसाला को देखें, अर-रिसाला में आपको एक अजीब चीज़ महसूस होगी कि इमाम शाफ़ी ने जब इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह जब सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो उनके कलम में एक अलग ही उसमें रवानी आई है, बहुत खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया। मतलब आपको साफ लगेगा कि वो जो इससे पहले जो इमाम शाफ़ी लिख रहे हैं ये वो इल्म है उनका, वफूर इल्म है, इल्म का एक समंदर है। लेकिन जब रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है खुद मुकद्दिमे में ही, आगाज़ में ही, तो वहाँ पे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे जिक्र किया है, लगता है कि ये इल्म अक्ल के साथ जज्बात का भी एक बहाव इसमें है। यानी लग रहा है कि ये इमाम शाफ़ी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि उलामा ने किया भी। तो ये अलग रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो अलग ताल्लुक़ है मुसलमान का। मतलब ये इसको एक मगरिब में बैठा हुआ एक आदमी इसको क्या समझेगा, ये तो ईमान का मामला है। तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़, अपने अहल अयाल से ज़्यादा अजीज़, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अजीज़, ये हमेशा से उम्मत का ये रहा है और ये ईमान की अलामत में से, बुनियादी अलामत में से। बहरहाल हबीब रब्बिल आलमीन, इमाम अत-तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप अल्लाह के हबीब हैं। तो हबीब जो है ये फ़ईल के वज़न पे है, हबीबुन फ़ईलुन, ठीक है, बिमाना मफ़ऊल है, लेकिन ये मफ़ऊल के माना में है। यानी आई हबीब बिमाना महबूब लिरब्बिही है, तो ये लफ्ज़ हबीब है, ये वज़न फ़ईल पे, लेकिन माना इसमें किसके हैं, मफ़ऊल के। जब आप इसको मफ़ऊल के माना देंगे तो मफ़ऊल के वज़न पे क्या आएगा, मफ़ऊल के वज़न पे आएगा महबूब, महबूब। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को मोहब्बत है, तो इसमें कोई शुबा, वाज़ेह बात है। अल्लाह को तो हमसे भी मोहब्बत है, मोमिनीन से। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अफ़ज़लुल अंबिया हैं, अफ़ज़लुल ख़ल्क़ हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात, एक अच्छा नुक्ता उठाया है शेख अब्दुर रहमान बर्राक ने। फरमाते हैं वसिफ़तुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअन्नहु हबीबु रब्बिल आलमीन ला तज़हरु फ़ीही ख़ुसूसिय्यतुन। फरमाते हैं ये जो कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबु रब्बिल आलमीन है, इससे आपकी कोई ख़ुसूसियत ज़ाहिर नहीं होती इस लफ्ज़ से। क्यों? फ़कुल्लु नबिय्यिन व कुल्लु मुअमिनिन फ़हुव हबीबुन लिरब्बिल आलमीन। हर नबी और हर मुमिन अल्लाह का महबूब है, रसूलुल्लाह भी महबूब है। आपके लिए हबीबु रब्बिल आलमीन कहना भी सही है, लेकिन फरमाते हैं कि आपको स्पेशलिटी है, आप ख़ास हैं। आपके लिए लफ्ज़ हबीब काफ़ी, अम्मल खुल्ला, आपके लिए लफ्ज़ खलील बेहतर है। खुल्ला क्योंकि ये दो हैं, मोहब्बत के दर्जे हैं, अभी हम देखेंगे। एक तो मोहब्बत है, दूसरा अल खुल्ला। फरमाते हैं जो खुल्लत है, खलील होना, फरमाते हैं फ़मिन ख़साइसिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह की खसूसियत है। मा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और आपके इसमें शरीक कौन है, हज़रत इब्राहीम। बस खलील सिर्फ दो हैं, अल्लाह के महबूब तो कितने हैं, बेशुमार। तमाम अंबिया किराम, तमाम सहाबा, तमाम सालिहीन, अतकिया, अबरार, मुमिनीन, हत्ता कि जो गुनहगार मुमिन भी है उससे भी अल्लाह को उसके ईमान के हिसाब से मोहब्बत है, ठीक है। हाँ, जो उसकी जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर है उस एतबार से अल्लाह को उससे नफ़रत है। फ़अम्मल खुल्ला, बस जहाँ तक खुल्लत का ताल्लुक़ है, मोहब्बत, ये खुल्लत का, ये मोहब्बत से ऊँचा होता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम के खुसूसियात में से है। वल खुल्लतु आला मरातिबिल महब्बा, फरमाते हैं जो खुल्लत है, मोहब्बत के जो बहुत सारे दर्जे हैं, उसमें सबसे ऊँचा दर्जा कौन सा है, खुल्लत का, खुल्लत का। फल खलील, खलील किसे कहते हैं, हुवा अहब्बुल इबादी इलल्लाह, जो अल्लाह को अपने बंदों में सबसे प्यारा हो। तो अल्लाह को अपने बंदों में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है। तो इब्राहीम, अभी आप कहेंगे इसकी दलील क्या है कि खलील सिर्फ हज़रत इब्राहीम को बनाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलील बनाया। देखिए इसकी बड़ी प्यारी दलील है। सूरह निसा की आयत नंबर 125 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वत्तख़ज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, वत्तख़ज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया अपना खलील। अब ये है ना, ये ज़ुबान का मसला होता है, हम इसका तर्जुमा करते हैं दोस्त। अल्लाह के दोस्त तो सब हैं, लेकिन इसका सही तर्जुमा दोस्त, हम इसका तर्जुमा करेंगे महबूब, वो भी सही तर्जुमा, इसका तर्जुमा ही नहीं होगा। समझ आई बात? इसलिए ज़ुबान को उसी ज़ुबान में समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। वत्तख़ज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को बनाया खलील। अब खलील क्या है वो आगे देखेंगे। तो ये पता चला कि इब्राहीम अल्लाह के क्या थे, खलील। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खलील थे, इसकी दलील क्या है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाला, फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया, अला, जान लो, खबरदार,
انی ابرأ الی کل خل من انی ابرأ الی کل خل من خلہ، فرماتے ہیں کہ جان لو میں بری ہوں ہر خلیل کی خلت سے، یعنی میرا کوئی خلیل، عجیب بات ہے، دوست تو آپ کے بہت سارے تھے، محبوب بھی آپ کے بہت تھے، آپ سے پوچھا گیا آپ کو سب سے محبت کس سے ہے، من احب الناس الیک، آپ کو سب سے محبت کس سے ہے؟ امام مسلم نے روایت کیا ہے قال عائشہ، فرمایا عائشہ سے محبت ہے سب سے زیادہ۔ تو صحابہ نے پوچھا قلت، صحابی کہتے ہیں قلت میں نے کہا من الرجال، مردوں میں سے، قال ابوہا، فرمایا عائشہ کا باپ، یعنی کہتے ہیں کہ ابو بکر نہیں کہا بلکہ عائشہ کا باپ، یعنی عائشہ کو اس میں پھر سے لایا رضی اللہ عنہ۔ بہرحال تو محبت آپ کو ان سے بھی تھی، حضرت علی سے بھی محبت تھی، تمام صحابہ سے محبت تھی، حضرت اسامہ سے محبت تھی، ان کو کہا جاتا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے محبوب، غلام کے جو بیٹے تھے زید بن حارثہ کے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال لیکن رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے یا میں محبوبوں کی محبت سے بری ہوں، نہیں، آپ کے محبوب تھے، لیکن آپ کہتے ہیں انی ابرأ الی کل خل من خلہ، میں ہر خلیل کی خلت سے بری ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اگر میں کسی کو خلیل، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں کس کو خلیل بناتا؟ دوست تو بہت سارے ہیں، محبوب بھی بہت ہیں، محبوب بھی بہت ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن خلیل، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ ابو بکر کی واضح فضیلت ہے، اس میں اور کوئی آپ کا شریک و سہیم، لیکن بنایا کیوں نہیں؟ بنایا اس لیے نہیں، ان صاحبکم خلیل اللہ، تمہارے جو صاحب ہیں وہ اللہ کے خلیل ہیں، صاحب کا اشارہ اپنی طرف ہے، یعنی میں اللہ کا خلیل ہوں، کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے خلیل ایک ہی ہوتا ہے، اس میں شرکت گوارا نہیں ہوتی، سمجھ آئی بات؟ دوسری روایت، یہ جو روایت یہ بھی مسلم کی تھی، دوسری روایت حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، فرمایا انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں بری ہوں اللہ کے پاس، میں بری ہوں اس سے کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو۔ دیکھیے آپ دیکھیے نبوت کا کتنا اونچا درجہ ہے، یہ تقویٰ کا کیا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ قرب کا کیا معاملہ ہے، فرمایا میں اللہ کے سامنے بری ہوں اس سے کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے مجھے ویسے ہی اپنا خلیل بنایا جیسے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اگر میں اس امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا، تو نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ میں اللہ کا، میرا خلیل اللہ ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ تو اس سلسلے میں ایک دوسرا نقطہ بھی یہاں پہ نکلتا ہے، شیخ عبد الرحمن براق فرماتے ہیں فَإِبْرَاهِيمَ محمد خلیلا رب العالمین، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دو خلیل ہیں۔ یہ نون اصل میں گرا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فَفِيهِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے گمراہ فرقوں نے ان صفات کا انکار کیا۔ اللہ محبت کرتا ہے، اس محبت کی کیفیت ہمیں معلوم، یہ محبت ویسی نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، ہماری محبت دوسری، اس میں جذبات ہوتا ہے، اس میں کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل میں ایک عجیب سی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اللہ ان کیفیات سے مبرہ ہے، پاک ہے، منزہ ہے۔ تو بہرحال اللہ محبت کرتے ہیں، کیسے وہ ہم کو معلوم، اور نہ ہمیں اس میں جانے کی ضرورت، اگر جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا حیرانی اور پریشانی کے سوا اور تعویل کے سوا۔ تو فرمایا فیہ اثبات صفت المحبت للہ، اللہ کے لیے اس سے صفت محبت کا اثبات ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ يُحِبُّ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدًا محبتاً تامہ، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل محبت کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ، ایسا کیوں ہے؟ لِأَنَّهُمَا أَكْمَلُ الْأَنْبِيَاءِ تَوْحِيدًا، کیونکہ یہ تمام پیغمبروں میں توحید میں سب سے کامل تھے، باقی ناقص نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن ان کا کمال کے درجے کا کمال تھا، سمجھے بات؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا وَمُبَاعَدَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمُشْرِكِينَ، اور یہ شرک اور مشرکین سے سب سے زیادہ دور تھے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا نا کہ میں تم سے انی براء منکم ومما تعبدون کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ وغیرہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ او کما قال تعالی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی یہی رہا، اب تو ساری زندگی سب سے بڑے طاغوت شکن، سب سے بڑے بت شکن جو تھے یہی دو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بت حضرت ابراہیم نے توڑے وہ پھر رسول اللہ نے توڑے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بتوں کا توڑنے کا سلسلہ وغیرہ یہ چلتا رہا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان دو کو خاص کیا گیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بس یہ لاسٹ کی 2 سلائیڈز ہیں، ان کو اب سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس کی دلیل ہے نا کہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی خلت جو ہے یہ محبت کا اونچا درجہ ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں محبت جو ہے محبت کے درجے ہیں، دیکھو کہ یہ سارے محبت کے درجے ہیں، تو اسی لیے محبت کرنا آسان کام نہیں ہے، جس سے بھی آپ محبت کریں تو اس کے درجے ہیں۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، باقی اللہ کے سوا جس سے بھی محبت ہے وہ عشق مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ تو بہرحال اسی ذیل میں آئے گی۔ اب دیکھیں محبت کی، اب دیکھیں
عربی زبان کتنی وسیع زبان ہے. اب اس میں شاعر کو کتنا موقع ہے شاعری کرنے کا. آپ کے سامنے ایک طرف سے ایک لفظ ہے, لاؤ لفظ ہے, تو یہاں سے محبت لفظ ہے, وہ اس بندے کے سامنے 10 الفاظ ہیں, تو یہ اس کو جیسے چاہے محبت کا اظہار اپنے محبوب سے کر سکتا ہے. تو دیکھیں محبت کی درجے, مراتب المحبہ, محبت کے مراتب. اولھا, پہلا مرتبہ کیا ہے؟ العلاقہ. کیا ہے؟ العلاقہ. علاقہ کسے کہتے ہیں؟ وہی تعلق القلب بالمحبوب, یعنی محبوب کے ساتھ دل کا تعلق ہو جانا. جس بھی انسان سے آپ محبت کریں, اے بی سے محبت کر رہا ہے, تو اے کا دل بی کی طرف مائل ہو گیا, یعنی اس دل میں ایک تعلق سا پیدا ہو گیا. محبت تو دل سے ہی شروع ہوتی ہے نا, یعنی اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے. تو یہ ایک شخص ہے, یہ دوسرا شخص ہے, ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں, قلبی تعلق نہیں, تو یہ محبت نہیں ہے. جب قلبی تعلق پیدا ہو گیا, قلبی تعلق, تو اس کو کیا کہیں گے؟ علاقہ. یہ محبت کا پہلا درجہ ہے. بس دل میں ایک تعلق سا ہے, اس میں تڑپ نہیں ہے, اس میں بے قراری نہیں ہے, اس میں شعر و شاعری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اچھا لگتا ہے انسان. والثانیہ, دوسرا الارادہ. یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے الارادہ. یہ کیا ہے؟ وہی میل القلب الی محبوبہ وطلبہ لہ. اب یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب اس میں ابھی تک صرف تعلق ہے, اب اسی طرح میلان بڑھ گیا, اب انٹرسٹ بڑھ رہی ہے محبوب کی طرف, اور وطلبہ لہ, اور یہ محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے, اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملوں. سمجھ آئی بات؟ پہلے میں ملنے کا نہیں ہے نہ, اس میں رغبت ہے, اس میں صرف دل میں ایک تعلق سا ہے. اب یہ تعلق سے بڑھ کے اب میلان, تعلق سے بڑھ کے میلان ہو گیا پیدا, اور طلب سی پیدا ہو گئی کہ محبت سے کیا ہونا چاہیے, محبوب سے کیا ہونی چاہیے؟ ملاقات, دیدار وغیرہ. الثالثہ, تیسرا الصبابہ. تیسرا کیا ہے؟ صبابہ. وہی انصباب القلب الیہ بحیث لا یملکہ صاحبہ. یہ ہے کہ اب انسان کا دل محبوب کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے, یہ اپنے دل پہ اب کنٹرول نہیں رکھ پا رہا ہے. یعنی اب اس کو یہ نہیں ہے کہ اب جب یہ بیٹھ کے محبوب کے بارے میں سوچے تو تب نہیں, اب دل خود اس کو وہاں کی طرف لے جا رہا ہے. سمجھائی بات؟ یہ بیچارہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے تو لیکن اس کا دل کس کی طرف ہے؟ محبوب کی طرف. کیسے؟ یعنی دل بہہ رہا ہے, اب دل پہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, اب یہ دل اپنے بس سے باہر جا رہا ہے. کس طرح؟ کنصباب الماء, یہ ہے نا سبابہ. سبابہ انصباب, یہ سبا سے ہے, سبا کہتے ہیں نا بہانا, سب الماء, اسے پانی بہایا. کنصباب الماء فی الحضور, جس طرح کوئی ڈلوان زمین ہوتی ہے نا, یتھ کہیں پہ چڑھے ونان, تو جس طرح وہاں سے پانی خود گرتا ہے نا, جس طرح وہ خود بہتا ہے وہاں سے حضور سے, یعنی جو ڈلوان جگہ ہوتی ہے, ویسے ہی اس بیچارے کا دل اب کیا جاتا ہے؟ محبوب کی طرف خود راغب ہوتا ہے. کتنے ہوئے محبت کے درجے؟ چوتھا غرام. چوتھا محبت کا درجہ کیا ہے؟ الرابعۃ الغرام. یہ کیا ہے؟ اب یہ ساری کیفیت اس میں موجود ہے, لیکن علاوہ کیا ہے؟ وہی الحب اللازم للقلب. یہ وہ محبت ہے, یہ اب دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ اب دل سے دور نہیں ہوتی. یعنی یہ کیفیت اب اس کو مسلسل ہے. ایک ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں کبھی آپ کا دل بہہ رہا ہے محبوب کی طرف, وہ ہے کس میں؟ صبابہ میں. لیکن اب غرام میں کیا ہے؟ اب 24 گھنٹے یہی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں الحب اللازم للقلب. ٹھیک ہے, تو وَمِنْهُ الْغَرِيمُ لِمُلَازَمَتِهِ. تو جو شخص جس کے آپ مقروض ہوتے ہیں اس کو بھی غریم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے, مجھے اپنا قرضہ واپس دے دو, وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. یعنی جو لازم آپ کے ساتھ, جس طرح یہ جسے آپ نے قرضہ لیا ہے, قرض خواہ جو ہے یہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے, اب جہاں سے سدیز ہے وغیرہ کران, تو جس طرح وہ ہے اس طرح اس کے دل میں محبت 24 گھنٹے ہوتی ہے اس کی, یہ خواب میں بھی اسی کو دیکھتا ہے بیچارہ. تو اس کے بعد جہنم کے بارے میں لفظ استعمال ہوا, دیکھیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا, اس کا جو عذاب ہے وہ غرام ہے, یہ لازم ہے, یہ انسان کو چھوڑے گا. جو جہنم میں گیا اس کے ساتھ ہے, جب تک یہ وہاں ہے یہ اس کے ساتھ ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد الخامسہ, پانچواں, المودہ. اس کو ود بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ود. یہ کیا ہے؟ اب یہ تو محبت ہے, لیکن ضروری نہیں, اس محبت میں باقی جذبات بھی ہو سکتے ہیں کبھی. سمجھ آئی بات؟ یعنی اس میں دنیاوی کوئی غرض بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو محبت ہے ود, مودہ, وہی صفو المحبت و خالصها و لبها. یہ پیور محبت ہے, ریفائن کر کے. اس میں وہ مطلب یہ ریفائنڈ محبت ہے, اس میں وہ باقی اور کوئی چیز, کوئی غرض نہیں ہے اس میں. ایک تو یہ اس خالص ہے, اور لب, اور یہ محبت کا خلاصہ ہے, خلاصہ. یعنی جب آپ اس محبت, یہ جو ساری مراحل ہے نا, ان سارے مراحل کو جب آپ چھانیں گے, اس میں سے جو محبت نکلے گی نا پیور, اس میں سے ساری امپیورٹیز کو دور کریں گے. یہ محبت جو 4 درجے ہیں, تو 5ویں درجے میں جو اس کا خالص نکلے گا, وہ ریفائنڈ محبت جو ہوگی, اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, مودہ. اس کے بعد السادسہ, اس میں یہ بڑا وہ خوبصورت بحث ہے. یہ سادسہ کیا ہے؟ 6th, الشغف. یہ شغف ہے, وہی وصول المحبت الی شغاف القلب. تو
عرب کے لوگ جو کہتے تھے وہ کہتے ہیں دل کا ایک پردہ ہوتا ہے, بہت باریک پردہ, اس کو شگاف کہتے ہیں. جب یہ محبت ادھر پہنچ جائے خالص ہو کے, دیکھیں کن مراحل سے ریفائن ہو کے ہو رہی ہے, جب یہ وہاں پہنچے, وہاں اس شگاف, یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف کے سلسلے, حضرت یوسف کے سلسلے میں, قد شغفہا حبہا, ایسے الفاظ وہاں پہ آئے ہیں, شغفہا, ٹھیک ہے, یہ لفظ استعمال ہوا شغفہا. تو اس کو دیکھیں وہاں پہ, اس پہ ضمن مجھے جب ہم پڑھتے تھے وہ المصحف, تو انہوں نے اس مسئلے کو وہاں پہ ذکر کیا, آپ گھر جا کے اس کو دیکھیں. المصحف ہے نا عبد الرحیم کی, المصحف یہ لغت و اعراب صورت یوسف یا صورت یوسف, تو اس میں انہوں نے اس چیز کو, وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو لایا ہے. انہوں نے چونکہ وہ تفاسیر سے لے, اگر کسی بڑی تفسیر کو دیکھیں گے, زمخشری وغیرہ یا بیضاوی یا یہ نصفی وغیرہ, قرطبی, انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اب یہ کتنے ہوئے؟ 6. 7 واقعہ العشق. عشق ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے نا, وہ کیا ہے, اس میں پرابلم ہے, وہ الحب, یہ وہ محبت ہے المفرط, یہ بیلنسڈ نہیں ہوتی ہے. اب وہیں رو مز بیلنس, اب اس کی بیلنس کیا ہے, ختم. وہ کیا ہے, الذی یخاف علی صاحبہ منہ, اس میں اب اس صاحب کا پہ ڈر ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ عشق عاشق ہے, یعنی اب اس کا محبت کا درجہ بڑھ گیا. اب یہ محبت خالص وارث ہو گئی, دل میں بھی پہنچ گئی, لیکن اب مرحلہ 7واں وہ ہے, اب یہ اس کے کنٹرول میں, اب یہ محبت, اب یہ بیچارہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں, یہ خصوصاً امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بات بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَا يُوصَفُ بِهِ الرَّبُّ تَعَالَىٰ, اللہ کو عشق سے کہہ رہا, اللہ کے لیے لفظ عشق کہنا صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. وَلَلْعَبْدُ فِي مَحَبَّتِهِ رَبِّهِ, یعنی نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے عشق کرتا ہے, نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندے اپنے رب سے عشق کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ, اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے, بعض لوگوں نے. وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ الْمَنْعِ, اب منع کیوں کیا گیا ہے اس میں کہ اللہ کو عشق نہیں کہہ سکتے یا اللہ کے لیے عشق نہیں کہہ سکتے, اس میں اختلاف ہے. وجہ کیا ہے؟ فقیل, ایک کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ عدم التوقیف, کہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. دوسرا وقیل غیر ذالک, اور اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے, اور بھی وجوہات کہی گئی ہیں. تو فرماتے ہیں وَلَعَلَّ امْتِنَاعَ اطلاقِهِ, فرماتے ہیں شاید اس لیے منع کیا گیا ہے اس کو استعمال کرنے سے, ان العشق محبت مع شہوت, عشق اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت بھی ہو, ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ علماء کے, اب سمجھے اس بات کو, یہ اہم مسئلہ ہے یہاں پہ, کیونکہ اس پہ بھی بہت سارے لوگ کنفیوژن سے کھڑا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نے اس کو جائز کہا ہے نا, وہ اطلقہ بعض, بعض نے کہا کہ اللہ کے لیے لفظ عشق استعمال کر سکتے ہیں, بعض نے کہا کہ نہیں کر سکتے, نہیں. اب جنہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے, انہوں نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے یہ لفظ, ہم استعمال نہیں کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں شہوت کے معنی ہے, عشق کہتے ہیں جس محبت میں شہوت ہو, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں پھر, جب جس شخص نے پڑھا بیچارے نے پہلی بار, آپ نے بازار سے اردو کتاب کوئی لائی, اس پہ لکھا تھا یہ, تو بس سب سے پہلے یہ تنقید کرتا ہے علامہ اقبال بیچارے پہ. علامہ اقبال نے عشق کا لفظ استعمال کیوں کیا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, یا اس طرح کی, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام وغیرہ وغیرہ. تو سمجھے ایک بات کہ کئی علماء نے اجازت دی ہے, ایک جواب یہ ہے, جن علماء نے اجازت دی علامہ اقبال ان کے مسلک پہ تھے, پہلی بات. اس سے اچھا جواب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جب یہ بحث لکھی ہے نا, انہوں نے یہ بحثیں نہیں پڑھی تھی تب. علامہ اقبال نے اس کو اپنے عام معنی میں استعمال کیا ہے, وہ یہ بحثیں پڑھنے نہیں بیٹھے تھے, انہوں نے اشعار کو اپنا معنی پہنایا ہے. اس طرح شاعر کا جو کام, مثلا آپ خودی کا لفظ کہتے ہیں, خودی کا مطلب آپ کے نزدیک کچھ اور ہے, ہمارے نزدیک کچھ اور ہے, لیکن اقبال اس کو ایک اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ لفظ کو لیتے ہیں, لفظ کو اپنے معنی پہناتے ہیں. تو اقبال نے جو لفظ عشق کیا ہے وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے, یعنی محبت کے معنی میں, محبت کی انتہا کے معنی میں. وہاں پہ یہ شہوت, آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اقبال نے اللہ کے بارے میں شہوت کے ساتھ بات کی ہوگی, نعوذ باللہ, یہ تو کفر ہے. تو بہرحال علامہ اقبال نے جہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے اقبال, تو اس میں پرابلم. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال نے اس کو شعر کے وزن کے لیے بھی استعمال کیا ہوگا. دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. اب اس کو وہاں پہ محبت رکھیں تو وزن ٹوٹ جائے گا. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے محبت, وزن ٹوٹتا ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے لاؤ, اوزان ٹوٹ جاتے ہیں. لاؤ میں تو پھر بھی وزن بڑھتا ہے, محبت میں وزن نہیں بنتا. تو اقبال نے جو استعمال کیا, تو جو بھی اب ہمارے یہاں وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں وہ پھر یہ چیزیں پڑھتے ہیں, ابن تیمیہ نے کہا ہے, تو اب اقبال بیچارہ, اقبال کو پھر ملٹیپلائی کرتے ہیں کس سے, 0 سے, تو علامہ اقبال بیچارے 0 بن جاتے ہیں. تو وہ بات نہیں. علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے, بہت بڑے مفکر تھے, بہت بڑے فلسفی تھے, اور بہت بڑے مجدد تھے, مجدد. البتہ اقبال ہمارے لیے حجت بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص آپ سے کہے گا کہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, آپ کہیں گے کیوں نہیں کر رہے ہو, وہ کہے گا کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, یہ وزنی دلیل ہے. لیکن کوئی کہے کہ اقبال نے استعمال کیا تو یہ دلیل نہیں بنے گی. یعنی ہم جو یہاں پہ تعبیر پیش کر رہے ہیں اس سے علامہ اقبال بھی بچ جاتے ہیں اور مسئلہ بھی وہیں پہ رہتا ہے.
سمجھ. تو یہ اعتدال بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہمارے یہاں یہ چیز کم ہی دیکھنے میں آتی ہے. تو کتنے مراتب ہوئے عشق کے؟ 7. 8واں کیا ہے؟ التیم. تیم کہتے ہیں وہ بمعنی تعبد. یہ لگ بھگ یہ عبادت کے معنی میں آتا ہے. یعنی اب محبوب کو اس سے اتنی محبت ہو گئی, یہ کہتا ہے اب میں تمہاری عبادت کروں گا. ٹھیک ہے. یہ شاعری میں بھی ایسے بہت اشعار ہیں, میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں لیکن میں بتاؤں گا نا یہاں پہ. تو بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جب یہ محبوب سے کہتا ہے کہ بس اب میں تم سے ہی محبت کروں گا, مجھے اب یہ محبت تو اب میں تمہاری عبادت کروں گا. یہ ہے 8واں درجہ. 9واں درجہ کیا ہے؟ تیم کے بعد تعبد. اس کو تعبد ہی کہتے ہیں. یعنی اب یہ واقعتاً عبادت شروع کرتا ہے اس کی, محبوب کی. ٹھیک ہے. کہاں پہنچا, کہاں سے کہاں پہنچا؟ تو عاشرہ جو ہے الخلہ, یہ ہے خلت. یہاں پہنچ. دیکھیں یہ کتنا اونچا درجہ محبت کا ہے. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم یہاں پہ بھی بحث کرنی ہے کہ ہم یہاں پہ. تو یہ خلت کا اونچا درجہ یہ کیا ہے؟ وہی المحبہ. یہ وہ محبت ہے التی تخللت روح المحب وقلبہ. یہ سمجھے, اس سے پہلے محبت کہاں تھی؟ دل میں. اب یہ دل میں نہیں رہتی ہے, اب یہ دل سے پہنچ کے روح میں پہنچ جاتی ہے. اب اس کا جو مکر ہے یا جو اس کا رہنے کی جگہ جو ہے محبت کی, کس کی؟ شروع تو دل سے ہی ہوئی تھی نا, دل سے. پھر پہنچتے شگف میں پہنچتی, دل کے شگاف تک یہ پہنچی تھی وہاں. اب یہ دل سے اٹھ کے کہاں پہنچی؟ روح تک. جب یہ روح میں پہنچے اور عبادت کے جذبے سے, عبادت کے سارے مراحل کے, جب یہ عبادت سے پہنچ کے روح تک پہنچے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلت. تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ قد تخللت مسلک الروح منی. کیا کہتا ہے؟ قد تخللت مسلک الروح منی. کہتا ہے کہ اس کی جو محبت ہے وہ میری روح میں سرایت کر گئی ہے. قد تخللت مسلک الروح منی, میری روح کے جو راستے ہیں اس میں اس کی محبت سرایت کر گئی ہے. وبذا سمی الخلیل خلیلا. اسی لیے خلیل کو خلیل کہتے ہیں, کیونکہ خلیل کی محبت روح میں سرایت کر جاتی ہے. تو آج کی جو کلاس تھی تھوڑا مفصل کلاس ہوئی, تو اس بحث کو ہمیں ختم کرنا تھا. تو آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد ذا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي